پھر اللہ کی صحبت، یعنی 4 چیزوں کے ساتھ صحبت قائم ہو جاتی ہے، 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو محبت کی وجہ سے یہ صحبت ارادت و محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جائیں، اگر سفر کر کے کسی کی زیارت کرنے جائیں، یہ بھی بنا صحبت و ارادت بن جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، اگر میرے محبت کے سبب کوئی کسی کی مجلس میں جا کے بیٹھے اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ والمتصدقین فیہ والمتبادلین فیہ، اور میری وجہ سے کوئی کسی پہ خرچ کرے، اس کی خدمت کرے تو میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو محبت بھی بنا صحبت و معیت بن جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پوری امت قیامت تک صحبت مصطفیٰ میں ہے۔ یہ دوسری قسم کی صحبت ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بھائی صحابہ کرام کا دور تھا تو پھر تو یہ تھا کہ جس کسی نے ظلم کر لیا وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا، ظاہری صحبت میں جاءوکا، حضور کے پاس آ جائے اور اللہ سے معافی مانگے اور حضور اس کے لیے شفاعت کر دیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو آیت کا اطلاق صرف عہد رسالت اور عہد صحابہ پر تو نہیں ہے، آیت کا اطلاق تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ قیامت تک ہے، ہمارے اوپر بھی ہے۔ تو اب حضور کی ظاہری صحبت تو نہیں، ہم پر جاؤکا کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو جو آقا علیہ السلام کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہو گیا وہ جاؤکا کے حکم میں آ گیا، جو آقا علیہ السلام کی طرف اتباع کے ساتھ متوجہ ہو گیا، اقتداء کے ساتھ متوجہ ہو گیا، توسل کے ساتھ متوجہ ہو گیا، استشفاء کے ساتھ متوجہ ہو گیا، ایسے سب لوگوں کو حضور کی صحبت باطنی مل گئی اور شفاعت نصیب ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو صاحب کہا، صحبت میں لینے والا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ نے قسم کھائی کہ تمہارے صاحب یعنی تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے مصطفیٰ نہ بھولے نہ بھٹکے۔ صاحبکم، پوری امت کے لیے فرمایا مصطفیٰ تمہارے صاحب ہیں، یعنی تمہیں صحبت دینے والے ہیں۔ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، مطلب ہے پوری امت کو آقا نے صحبت دی۔ یہ صحبت توسل ہے، صحبت شفاعت ہے، صحبت توجہ ہے، صحبت سنت ہے، صحبت اتباع ہے، صحبت اقتداء ہے۔ تو صحبت کی قسم ہے، تو ایک صحبت مجالست ہوتی ہے، ظاہری کسی کی مجلس میں جسمانی طور پر بیٹھنا، ایک صحبت تعلیم و تربیت بھی ہے، کسی سے تعلیم اور تربیت لینا۔ اور اب کتابوں میں اولیاء اللہ نے جو کتابیں لکھی، اگر کوئی ذوق شوق سے ڈوب کر کشف المحجوب پڑھے تو داتا گنج بخش کی صحبت میں ہے، کوئی رسالہ کو شریعہ پڑھے وہ ان کی صحبت میں ہے۔ آپ احوال تذکرے احیاء علوم الدین پڑھ دیکھیں، ڈوب کر خلوت میں پڑھیں، آپ امام غزالی کی صحبت میں لگیں گے جیسے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اور ایسے اولیاء ہوئے اللہ کی عزت کی قسم کہ جو حدیث پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ایسے بھی ہوئے اور ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں ڈوب کر اور صحبت مصطفیٰ میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوئے کہ جو حدیث رسول پڑھتے ہیں، قال قال رسول اللہ، ایک ایک لفظ پڑھتے جاتے ہیں، انہیں صحبت مصطفیٰ کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوئے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ صحبت خدا میں ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہم تو صحبت کی تعلیم لیتے ہیں، حضور سے تعلیم لی تو صحبت تعلیم و تربیت ہے، روحانی فیض کی صحبت ہے۔ اس لیے اولیاء اور سلف صالحین، آپ سنن دارمی کو پڑھیے، ابواب پڑھیے امام دارمی کی، اور اولیاء کے، صحابہ کے، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ سلف صالحین کے اقوال پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی کتابیں، صحابہ تابعین کی کتابوں کو اس طرح پڑھتے کہ ان کی صحبت میں ہیں۔ تو یہ تعلیم و تربیت بھی ایک صحبت ہے۔ پھر صحبت ربط و توجہ بھی ہے۔ اگر قلبی ربط ہو گیا کسی کے ساتھ، محبت ہو گئی اور قلب اور روح کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہے اخذ فیض کے لیے، حصول فیض کے لیے، تو قلب اور روح کی توجہ سے بھی صحبت نصیب ہو گئی۔
چونکہ توجہ روحانی کے لیے یاد رکھ لیں، زمینی اور مادی بود اور قرب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سیدنا غوث الاعظم کی طرف قلبی ربط و توجہ رکھتے ہیں، وہ بغداد سے فیض اسی طرح دے سکتے ہیں جس طرح ان کے قرب میں گلیوں میں رہنے والا فیض پاتا ہے۔ آپ خواجہ اجمیر سے تعلق ربط قلبی رکھ کے دیکھیے، وہ اجمیر سے اسی طرح فیض دیں گے، داتا گنجوش علی حجویری وہاں سے فیض دیں گے، معروف کرخی فیض دیں گے، شاہ نقشبند فیض دیں گے۔ جس ولی سے آپ کا قلبی ربط و تعلق ہو جائے اور ان کو کثرت سے پڑھیں، ان کا مراقبہ کریں، ان کی طرف قلبی روحانی توجہ رکھیں، اور وہ ربط نسبت بڑھتے بڑھتے آپ کا ظاہری رابطہ بھی قائم کر دیتا ہے۔ اور ظاہری رابطہ یوں قائم ہوتا ہے کہ آپ مراقبے میں دور بیٹھے ہوئے اولیاء سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان کی ہدایت بھی لیتے ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ مگر کوئی اس پر چل کے راہ کے دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب اقسام ہیں صحبت کی، یہ سب ان سب طریقوں سے صحبت نصیب ہوتی ہے۔